الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسانی طبقات کو یعنی انسانیت کو دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے، اور اس کی تقسیم ایسی کہ وہ جبری نہیں اختیاری ہے. اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دو راہوں کی نشاندہی کی ہے. ایک سچائی کا راستہ جس پر وہ خیر کے نتائج حاصل کر سکتا ہے، اور ایک ہلاکت کا راستہ جس پر چل کر وہ نقصانات سے دوچار ہو سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے واضح کر دیے انسان پر، دونوں راہیں ان پر واضح کر دیے اور دونوں کے انجام بھی بتا دیے ہیں. اب ایک ہلاکت والے راستے پر چلنے والا بھی ایک طبقہ ہے، اور ہدایت کے راستے پر چلنے والا بھی ایک طبقہ ہے. اختیاری بنیادوں پر انسانیت ان دو راستوں میں سے جب بھی کسی ایک راستے کا انتخاب کرتا ہے، وہ اسی طبقے کا حصہ بنتا جاتا ہے. اس اعتبار سے انسانیت کے دو طبقے ہیں، اور پھر یہ جاننا کہ حقیقی بنیادوں پر کون کس راستے کا رائی ہے، یہ پھر آزمائش دکھاتا ہے. جس راستے پر وہ نکلا ہے، اس راستے پر پیش آنے والی آزمائشیں اس کی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ یہ واقعتاً اس راہ کا راہی ہے یا جھوٹا ہے. اور انسان نے نتائج اپنے کردار اور اعمال سے حاصل کرنے ہیں. انسان کو نتائج خیرات میں نہیں ملتے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، کہ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کی مجموعی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ اس قوم سے وابستہ ہر فرد اپنے آپ کو بدلنا نہ چاہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرہ فرد سے تشکیل پاتا ہے، اور کسی بھی معاشرے کی تشکیل کے لیے لازمی ہے کہ اس معاشرے کا ایک ایک فرد اپنے طور پر تبدیلی کی ذمہ داری محسوس کرے. اور اگر کسی معاشرے کا ایک فرد تو اس ذمہ داری کو محسوس کرتا ہو، لیکن باقی سارے خواب غفلت میں سوئے ہوئے، اور جب جاگے تو صرف اس قدر کہ وہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ یا اللہ میرے حالات کو بدل دو، ایسا
کبھی نہ ہوا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری معاشرتی تبدیلی یہ خدا کی مجبوری نہیں ہے، نہ اس کی ضرورت ہے، یہ ہماری مجبوری اور ہماری ضرورت ہے۔ اور جن جن قوموں کو اس طرح کے حالات سے خیرات میں نوازا کیا ہے وہ قومیں ناشکر بنی۔ بنی اسرائیل کو دیکھ لیجئے کہ ان پر اللہ رب العزت کی خاص نوازشات کے نتیجے میں آزادی ملی، لیکن آزادی کے بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں اور وہ فوراً کہتے ہیں کہ یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ ہمارے لیے بھی ایسا ایک خدا تراش دیجئے جیسا انہوں نے تراش رکھا ہے۔ اور ہمارے پاکستانی قوم کے ساتھ یہی ہوتا آ رہا ہے کہ ہر دفعہ یہ نئے بچھڑے کو تراشنے کے چکر میں رہتے ہیں۔ آزادی راس نہیں آتی، اس قوم کو آزادی راس نہیں آتی، اس لیے کہ اس قوم کو آزادی فری میں انعام میں ملی ہوئی۔ اور پھر اللہ رب العزت نے معاشی ضرورتوں کے لیے من اور سلوہ کا نزول کیا بنی اسرائیل پر، اور من اور سلوہ کے نزول کے بعد اس ناشکر قوم نے کیا مانگا تھا؟ دال مانگا، پیاز مانگا، کچھ اور مانگا۔ یہ مفت میں ملی ہوئی چیزوں کا انجام، کیونکہ اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اس لیے اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے واضح ثابتہ بتایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اور پھر جو دوسری آیت آپ کے سامنے عرض کیا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے ان یقولوا آمنا، کہ ہم اتنا ہی کہہ دیں گے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، وهم لا یفتنون، اور آزمائے نہیں جائیں گے۔ یہ دو اعتبارات، ایک دنیاوی اعتبار سے اور ایک آخرت کے اعتبار سے۔ آخرت کے لیے بھی صرف یہ کام نہیں آنے والا ہے کہ ہم مومن ہیں، اس لیے کہ آخرت میں عمل کی ضرورت ہے۔ اور دنیا میں بھی صرف یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں لیکن معاشرتی نظام ہمارا اہل ایمان کا نہ ہو، یہ کافی نہیں۔ لہذا دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور اس کے بعد نہیں آزمائے جائیں۔ مومن کے لیے یہ امتحان ہے۔ ویسے بھی دنیا کو دار الامتحان کہا جاتا ہے کہ یہ آزمائش کا گھر ہے۔ دو اعتبار سے مومن آزمایا جائے گا، دنیا میں بہتر معاشرے کے قیام کے لیے اور آخرت میں بہتر اعمال کے کرنے پر۔ یہ دونوں آزمائش، اور یہ آزمائش اس لیے ہے کہ ویسے تو کوئی بھی کہہ دے گا کہ میں خیر چاہتا ہوں، لیکن خیر کے راستے پر چل کر خیر کے منازل طے کر کے تو دکھائے۔ اس وقت ہمارے ملک کے صورتحال وہ یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے، ہونے کیا جا رہا ہے، اور کرنے والے کون ہیں؟ عوام یہ کئی سال اس احساس میں رہتے ہیں کہ اگلی دفعہ ہم تبدیلی لائیں گے، لیکن یہ ان کی بس کی بات نہیں ہوتی۔ عوام صرف اتنے کرتے ہیں کہ ان یقولوا آمنا، کہ وہ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اس کے بعد اسے آزمایا نہیں جائے گا۔ لیکن آزمائشیں ہیں، کیونکہ ہم جب عمل کرتے ہیں ہمارے اعمال میں نماز ابتدائی ایک عمل ہے، اہم ترین،
اس کے لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم علی صلاتهم یحافظون، کہ مومن، کامیاب مومن وہ ہے جو اپنی نمازوں کا محافظ بنے۔ نمازوں کا محافظ کیسے بنے؟ کہ نماز میں جو بھی اقرار اور وعدہ کرتا ہے مومن، نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللہ کے حضور وعدہ خلافی کا مرتکب نہ ہو۔ جن جن چیزوں سے باز رہنے کا اس نے اقرار کیا ہے، انہی معاملات میں وہ دوبارہ مبتلا نہ ہو، تب اس کا نماز محفوظ ہے، ورنہ اس کا نماز وہی رہ گیا جہاں پہ ادا کیا، پھر سے اس کے دوسرے کارکردگیاں شروع ہو گئی، حبطت اعمالہم، اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ اسی طرح مومن کی زندگی کا ہر وہ عمل جو ذمہ دارانہ بنیاد پر وہ ادا کرتا ہے، اس کی حفاظت اور نگہبانی اس پر لازم ہے۔ اب اس وقت انتخابات ہوئے آپ کے، ان انتخابات میں جن لوگوں نے جن جماعتوں کے ساتھ دیا ہے، وہ تو یا مادہ پرستی کی بنیاد پر ہے یا پھر فکر کی بنیاد پر۔ مادہ پرستی کی بنیاد پر جو لوگ ووٹ دیتے ہیں، ان کے پیش نظر وہ وقتی وعدے ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ کیے جائے، اس طرح نقد کی صورت میں کہ یہ لو اور ووٹ دو، یا پھر یہ کہ ووٹ دو اور تمہیں یہ دوں گا، یا پھر فکری بنیادوں پر ہے کہ ووٹ کے لیے اور کوئی ظاہری مادی شرائط نہ ہو۔ جس طرح ہمیشہ انسانیت کے درمیان معاشرتی تبدیلی کے لیے شخصیات اٹھے ہیں، انہوں نے حقیقی تبدیلی کے قیام کے لیے کبھی بھی ظاہری کوئی لالچ کسی کو نہیں دیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی ذہنیت یہ تھی کہ اگر نبوت ایک بنیادی رتبہ ہے، ایک اہم مقام ہے، ایک اہم منصب ہے، تو لوگوں کی ذہنیت یہ تھی کہ یہ تو ایسے شخصیات کو دینا چاہیے تھا جس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنِ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہ یہ جو دو بڑے شہر ہے، ایک مکہ ہے، ایک طائف ہے، اس میں یہ دو بڑے لوگ ہیں، ایک ولید ابن مغیرہ، ایک عروہ ابن مسعود، ان پر قرآن نازل ہونا چاہیے تھا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا؟ اور پھر اس کے وجوہات بھی بتائے ان لوگوں نے کہ ما لہذا الرسول، اس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، ہمارے جیسے کھاتا ہے، ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں چلتا ہے، یہ ہمیں کیا دے گا؟ لولا انزل الیہ ملک فیکون معه نذیرا، کیوں فرشتے نہیں اترتے اس کے اوپر، اس کے ساتھ لاؤ لشکر ہوتے، دکم پیل ہوتا، ہمیں مارتے ذلیل کرتے، پھر ہم مانتے۔ یہ معیار تھا ان کے ذہن میں۔ او یلقى الیہ کنز، یا تو خزانے نازل ہوتے ان کے اوپر، او تکون لہ جنت، یا ان کے باغات ہوتے، اس زمانے میں یہی معیار تھا سرمایہ داریت کی۔ یأکل منہا، وہ بھی کھاتے، ہم بھی کھاتے، معیار یہ تھا انتخاب کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو خزانے تھے، نہ دولت تھا، نہ باغات تھے، نہ لاؤ لشکر تھا، سنجیدہ شعوری پیغام تھا، اور اس سنجیدہ شعوری پیغام کو لے کر کتنی قربانیاں دینی پڑی، اور ان قربانی دینے کے بعد اس قربانی کے بچاؤ کے لیے کیا قربانیاں دینی پڑی۔ اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی شخص کسی کے ساتھ عہد کر دے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن پھر عملی میدان میں وہ کوئی نظر نہ آئے، یہ تو سب جھوٹے ہیں، یہ تو فکری نہیں ہے، یہ لوگ یہ تو نظریاتی نہیں ہے، یہ تو سب مادہ پرست ہے، یہ تو سب مفاد پرست ہے۔ لہٰذا اس قوم کو اب مفاد پرستی سے باہر نکلنا ہوگا، مادہ پرستی سے باہر نکلنا ہوگا۔ جو جن کے پاس ہے وہ اپنے نتائج کے محافظ بننا ہوگا، اگر وہ نتائج کے محافظ نہیں بنتے ہیں تو
تو وہ سب جھوٹ ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم وہ مومن بنے کہ جو ہم زبان سے کہیں ہمارے عمل سے بھی وہ ظاہر ہو، اور جو ہمارے دعوے وہ ہمارے کردار میں وہ دکھائی دے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں، ہمارا عمل ہمارے قول کے خلاف ہو، ہمارا کردار ہمارے دعوے کے خلاف ہو، تو ایسے قوم کے مقدر پھر ہلاکت بنتی ہے، ایسے قوم کے مقدر کامیابیاں اور مصائب سے نجات نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم وہ مومن بنے جس کے لیے معیار اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ وآخر دعوانا